سابق وزیر اعظم عمران خان کا قوم کے نام پیغام۔ اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں۔ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے۔ ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے۔ حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں۔ نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم۔ اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس بار شیلنگ اور ربر بلٹ سے آگے بڑھ کر اسنائپرز اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام ہسپتالوں اور سیف سٹی کی CCTV فوٹیج محفوظ کی جائے تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ کیے جا سکیں۔ میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں۔ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائی خرچ کریں اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلا کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے اور پارلیمنٹ کا سیشن جلد از جلد بلا کر قرارداد پیش کی جائے۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے آگاہی مہم چلائیں۔ میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ علی امین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شاہد خٹک، نوجوان لیڈرز سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئر اور جونیئر پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہوں۔ پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ملکی معیشت کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام پولیس کے IG صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کے اگلے مرحلے کی تیاری کریں۔